ایران، امریکہ اور اسرائیل کا تنازع کہ وہ آپ کو اس لیے نہیں مارتے کہ آپ شیعہ ہو، آپ اہل حدیث ہو، آپ سنی ہو، وہ آپ کو اس لیے مارتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو، کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تھا تو انہوں نے ہماری آنکھیں نوچ لی، یا اس درد سے منہ موڑے ہوئے کھڑے ہیں کہ یار یہ اہل تشیع ہیں، ان پہ حملہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ ایران کی عوام نے، ایران کے لیڈرز نے یہ دکھایا ہے کہ جب جب آپ ہماری سلامتی کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر لیجئے گا۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنے لگا ہوں وہ ہے ایران، امریکہ اور اسرائیل کا تنازع۔ اصل میں یہ تنازع ہے کیا؟ کیا امریکہ ایران کے اثاثے حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کیا تیل کی تنصیبات پر، تیل کے کنووں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ کیا ایٹمی تنصیبات پر قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ اب تک لوگوں کے دل و دماغ پر یہی باتیں چھائی ہوئی ہیں کہ امریکہ انہی وجوہات کی بنا پر ایران پر حملہ کیے ہوئے ہیں، لیکن اندر کی بات کچھ اور ہے، وہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں، ذرا سنیے گا۔ خامنائی صاحب کی شہادت اس کی پہلی کڑی ہے۔ مسلمانوں کا اتنا بڑا لیڈر شہید ہو گیا اور ہم صرف فرقہ بازی کی وجہ سے اس چیز کو برا کہنے سے بھی قاصر ہیں کہ یار یہ برا کیا انہوں نے کہ اتنے بڑے لیڈر کو شہید کر دیا۔ خامنائی صاحب ایک بہت بڑے مسلمان اور بہت بڑے اسلامک لیڈر تھے، جن کی شہادت پر سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، کنڈیم تک کرنا گوارا نہیں کیا کئی لوگوں نے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ تناظر کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے۔ آج کل خبریں گردش میں ہیں کہ اسرائیل نے کہا ہے ایران کے بعد ہم ترکی پر حملہ کریں گے، کیونکہ یہاں شیعہ اور سنی کا اتحاد ہونے جا رہا ہے۔ یہ اصل میں دہشت گردی ہے۔ اسی بات میں وہ بات چھپی ہے کہ ایران پر حملہ کیوں ہو رہا ہے۔ ایران پر حملہ ایٹمی طاقت بننے کے جو قریب ہے ایران، اس کے لیے نہیں ہو رہا۔ اس کے لیے بھی حملہ نہیں ہو رہا کہ ان کے پاس بہت تیل ہے، بہت مال ہے۔ ان پہ حملہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اور یہود مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بات اسلام کے شروع کی بات ہے کہ یہود تب بھی مسلمانوں کے خلاف تھے اور آج تک ہیں۔ اس بات پہ بات کریں گے تو پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی اور کہیں کی کہیں اور نکل جائے گی۔ کرنٹ سینیریو جو ہے وہ یہی ہے کہ ایران پر کسی اور وجہ سے حملہ نہیں کیا جا رہا، ایران پر حملہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اور مسلمانوں میں ایک بہت بڑا یہ ملک ہے جو اپنے آپ کا دفاع کرنا جانتا ہے۔ ایران کی عوام نے، ایران کے لیڈرز نے یہ دکھایا ہے کہ جب جب آپ ہماری سلامتی کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کی روشنی میں آپ کو یہ بات بتانے جا رہا ہوں، حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب ایک حصے کو درد ہوتا ہے تو دوسرا اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو آج ہم صرف اس لیے
وہ درد محسوس نہیں کر رہے، یا اس درد سے منہ موڑے ہوئے کھڑے ہیں کہ یار یہ اہل تشیع ہیں، یا یہ شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں، یا ہم اہل حدیث ہیں اور وہ شیعہ ہیں، ہم دیوبند ہیں تو وہ شیعہ ہیں۔ بس یہ بات غور کر لینا، اس بات کو پلے باندھ لو کہ وہ آپ کو اس لیے نہیں مارتے کہ آپ شیعہ ہو، آپ اہل حدیث ہو، آپ سنی ہو، وہ آپ کو اس لیے مارتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو۔ آپ مسلمان ہو تو مسلمان، یہ فرمان بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن میں صاف واضح یہ بات بتا دی گئی ہے کہ یہود تمہارے کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ میلوں ہزاروں میل دور بیٹھا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، اور پاس بیٹھا یہودی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے گا۔ اگر ہم اسی طرح فرقوں میں بٹے رہے اور اکیلے اکیلے مار کھاتے رہے تو ہم اس دنیا سے مٹ جائیں گے۔ یونٹی قائم رکھیں، اپنے اندر اتحاد، ایمان، تنظیم کو زندہ رکھیں اور ایک دوسرے کا درد محسوس کریں، تاکہ باہر سے آنے والا جو اسلام پر حملہ کر رہا ہے، جو مسلمانوں پر حملہ کر رہا ہے، اس کو ہم کرارا جواب دیں، اس کو ہم اس طرح جواب دیں کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تھا تو انہوں نے ہماری آنکھیں نوچ لیں۔